بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم سے نجات کے لیے دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں خیر و برکت دے اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دین و دنیا کے لیے خیر و برکت طلب کرنے اور جہنم کی عذاب سے نجات کے پانے کے لیے بہترین دعا ہے۔ مشکل سے نجات کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہ پاک ذات ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی بزرگ کی رائے ہے، کوئی بھی آفت یا مصیبت کے وقت اسے پڑھا جائے تو یہ بہت فائدہ مند ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تھا تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کا ورد کیا تھا۔ قلبی سکون کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کا مال ہیں، ہم کو جس حال میں چاہے رکھے، ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ رنج و مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھنا دل کو سکون بخشتا ہے۔ گناہوں کی معافی عطا کرنے کے لیے دعا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں بخشش چاہتا ہوں اللہ سے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور زندہ ہے، اور میں اس کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ جو شخص یہ پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص فجر اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ مصیبت دور کرنے کے لیے دعا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ نے یہ دعا پڑھی اور اس کی برکت سے آپ آگ سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اس دعا کو ہر مصیبت، غم اور دکھ کے وقت زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ برائیوں سے نفرت کرنے کی دعا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے ہے، جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ بخشش کا حصول کے لیے دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ہمارے، ہم نے اپنا برا کیا تو اگر تو نے نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ یہ دعا رحم اور مغفرت طلب کرنے کے لیے اس دعا کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو معافی ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم سے نجات کے لیے یہ دعا بہت ہی مفید ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ دعا حضرت شعیب علیہ السلام نے اس وقت کی جب وہ اپنی قوم سے ناامید ہو چکے تھے اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انسان اپنی قوم کے ظلم سے عاجز ہو تو یہ دعا پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلافات دور کرنے کے لیے یہ دعا بہت ہی کارآمد اور مفید ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، چھپے ہوئے اور کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں فیصلہ فرما جس چیز میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ دعا دین کے معاملات میں رفع اور اختلافات کے لیے ورد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم و فراست میں اضافے کے لیے یہ دعا بہت ہی کارآمد ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ہوں جاہلوں میں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی جب وہ بنی اسرائیل کو ایک قاتل کی شناخت کے سلسلے میں گائے ذبح کرنے کا حکم سنایا تھا، اور وہ لوگ حضرت موسیٰ کے کہنے لگے کہ آپ ہم سے کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد حاصل کرنے کے لیے یہ دعا۔
اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مند ہو۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس میں تشریف لائے تو اولاد کے لیے یہ دعا مانگی تھی، ربی حب لی من الصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کے حصول کے لیے اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ یہ دعا طلب اولاد کی دعا ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں کی تھی، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن سے مغلوب کرنے کے لیے یہ دعا بہت ہی کارآمد اور مفید ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہمارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ کافی رفیق ہے، اور اللہ کافی مددگار ہے۔ جب کسی دشمن سے خوف اور نقصان کا خطرہ ہو تو اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ ورد کرنے والا دشمن پر بھی غالب ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانی سے حل کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اے میرے اللہ آسان کر دے اور مشکل نہ کر، اور بھلائی کے ساتھ پورا کر دے، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کسی کام میں مشکلات کا سامنا ہو تو بعد نماز عشاء 100 بار یہ دعا پڑھے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے تو کامیابی ملے گی۔ ہر قسم کی مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی، اور ہر کام کا اچھا نتیجہ ہوگا، اور اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا۔ مقدمے میں کامیابی کے لیے اس دعا کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا چاہیے، جس کا ترجمہ ہے، اور میں اپنے تمام کام اللہ پر چھوڑتا ہوں، یقیناً اللہ سب بندوں کا نگہبان ہے۔ جب لوگوں کی طرف سے تکلیف اور پریشانی ہو تو اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے، یہ ہر تکلیف سے نجات کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن پر ہیبت کے لیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم مدد کے لیے ان کے مقابلے میں تجھے رکھتے ہیں، اور ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ پاکیزگی اور پابندی کے ساتھ روزانہ دعا کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ روایت کے مطابق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کی طرف سے کوئی ڈر محسوس ہوتا تو آپ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چور وغیرہ سے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے اس دعا کا کثرت کے ساتھ رات کو ورد کرنا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ کر سوئیں۔ اگر چور آ بھی جائے تو گھر سے مال چرا کر بھاگ نہ سکے گا، تمام راستے اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلے ہوئے کے لیے علاج۔ جلے ہوئے شخص پر اس کو پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ تعالی اس کو شفا حاصل ہوگی، جس کا ترجمہ ہے، دور کر دے تکلیف کو اے لوگوں کے پروردگار، شفا دے، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔